اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی، اور یہ واقعہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے اسلام قبول کرنے کا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ غیر مسلم تھیں۔ میں نے بڑا حربے آزمائے، بڑی کوشش کی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ نبی کریم کی شان میں کچھ ایسی باتیں کر گئیں جو کہ سننا میرے لیے گوارا نہ تھا اور میری برداشت سے باہر تھیں۔ میں بھاگتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس جا کر آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میری والدہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اللہ میری والدہ کو ہدایت دے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ نبی کریم نے اسی وقت فرمایا کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ ایک صحابی کا ایمان تھا، بلکہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ بات پوری ہو ہی جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئے کہ اب نبی کریم نے بول دیا ہے تو بے شک میری والدہ اسلام قبول کر لیں گی۔ وہ دوڑتے ہوئے خوشی سے گھر گئے تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سمجھ گئے کہ والدہ نہا رہی ہیں، غسل کر رہی ہیں۔ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد والدہ نہا کر باہر آئیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ اے ابو ہریرہ، گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ اسی وقت آپ کی والدہ مسلمان ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور، میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ جو کچھ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً پورا کر دیا کرتا تھا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب نبی کریم کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلتی تھی اللہ وہ پوری کر دیتا ہے، تو ہم بھی تو انہی کی امتوں میں سے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ ضروری نہیں کہ ہماری دعائیں اس وجہ سے پوری نہیں ہوتی کیونکہ ہم نیک نہیں ہیں۔ بعض اوقات دعاؤں میں خلوص ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہم دل سے اور خلوص سے دعا نہیں مانگتے تب تک دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور اگر دعائیں قبول نہ بھی ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن ہی جاتی ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہوں یا آخرت میں۔ تو کبھی بھی اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے سے مایوس نہ ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو ایسے حل کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک ایسے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔